الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم حاضرین، سورۃ الضحیٰ کی تفسیر ہماری ہو رہی تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جیسے اس سے پہلی والی آیت میں الضحیٰ کی قسم کھائی جو کہ دن کا ابتدائی وقت ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رات کی قسم کھائی اور کہا رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رات کی قسم کھائی ہے وہ اس لیے کہ رات اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں. یہ دن اور رات، یہ تاریکی اور روشنی جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، اس پر غور کریں اور اس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وجعل اللیل والنہار خلفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات. تو ایسے ہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا ہے. وجعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا. کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بنایا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو غور کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں، یا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کو نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. اور پھر دن اور رات ہی انسان ہے، یعنی دن اور رات ہی تو انسان ہے. یعنی یہ دن اور رات کا گزرنا گویا انسانوں کی عمر کا گزرنا ہے. دن اور رات کا گزرنا انسانوں کا گزرنا، انسانوں کی عمروں کا گزرنا ہے. یعنی اگر دن اور ایک رات گزر جائے تو انسان کی عمر میں سے ایک دن کم ہو گیا. تو یہ دن اور رات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے عمل کا خزینہ بنایا ہے. یعنی انسان جو بھی عمل کرے
یہ اس کا وقت ہے, یہ دن اور رات اس کے عمل کا وقت ہے. اس میں وہ جو بھی عمل کرے گا تو گویا وہ قیامت کے دن اپنے ان اعمال کو دیکھے گا. تو سجا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو رات کی قسم کھائی ہے, اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ الليل والنهار, رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ جو ہے نشانیاں ہیں. سجا اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے. تو سجا کا معنی عربی میں تو سجا یسجو سجون کہتے ہیں جب سمندر کی موجیں, جس میں اگر موجیں نہ ہو, سمندر کے اندر اگر موجیں نہ آئیں اور پھر سمندر رکا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں سجا. واللیل اذا سجا. تو کیونکہ رات کے اندر لوگ اور پھر ہر مخلوق اپنے کام سے, اپنی ساری مشغولیات سے فارغ ہو کر, یہ جو ہے اس کے آرام کا وقت ہے. رات میں لوگ آرام کرتے ہیں, ساری مخلوقات جو ہے آرام کرتی ہیں. تو جیسے سمندر کی موجیں رکی ہوئی ہوں, سمندر ٹھنڈا ہو اپنی موجوں سے, تو اسی طرح رات کے وقت لوگ سکون پاتے ہیں. یعنی دن کی تھکاوٹ سے, دن کی مشغولیات سے, دن کے کاموں سے جب رات میں لوگ آرام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی قسم کھائی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی اظلمہ ہے, یعنی رات کی قسم جب وہ تاریکی لے کے آئے, جب وہ جو ہے اندھیری ہو جائے. تو یہ دونوں چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ودعك ربك وما قلى. اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے, اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضحیٰ کی قسم کھائی ہے. اور پھر دوسری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رات کی قسم کھائی ہے, پھر اس کے بعد دن کی قسم کھائی ہے. جیسے اس کے پہلی والی جو سورت ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, یہاں اس کا برعکس ہے, یہاں اس کا عکس ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کہا والضحى واللیل اذا سجا, تو پہلے یہاں پہ دن کی قسم کھائی ہے, پھر رات کی قسم کھائی ہے. تو یہ اس لیے کہ وہ جو رات کی جو قسم ہے وہ اصل کی بنیاد پر ہے. کیونکہ رات جو ہے اصل ہے, رات جو ہے مقدم ہے دن پر, رات دن پر مقدم ہے, تو وہ اصل کی بنیاد پر ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی جو ہے پہلے قسم کھائی ہے, وہ رات پر, وہ اس لیے کہ جو ہے دن کے شرف کی وجہ سے. دن جو ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کے کئی شریف اعمال ہوتے ہیں, جیسے اس کے اندر جو ہے روزہ ہوتا ہے, اور دوسری جو ہے نمازیں ہوتی ہیں, اور دوسری کئی عبادتیں ہوتی ہیں. تو اس کے شرف کی بنیاد پر, اس کے جو ہے شرافت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دن کو جو ہے مقدم کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما ودعك ربك وما قلى, تو یہ قسم کا جواب ہے. والضحى واللیل اذا سجا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا ما ودعك ربك وما قلى, تو یہ قسم کا جواب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, مشرکین نے جو کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ کا رب جو ہے آپ سے ناراض ہے, یا آپ کے رب نے آپ سے وحی کو منقطع کر دیا ہے, تو سبحان اللہ, ان تمام چیزوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھایا. سبحان اللہ. اسی لیے جب ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں, یا کوئی بھی اگر کسی اہم چیز کی طرف جو ہے بتلانا ہو, اہم بات جو ہے بتلانا ہو, یا کسی چیز پر جو ہے تاکید کرنا ہو, تو کیا کرتے ہیں, واللہ, ہم کیا کہتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسے نہیں کیا, یا اللہ کی قسم میں نے ایسے ہی کیا ہے. تو جس چیز کی اہمیت بتلانا ہو, جس چیز کی جو ہے تاکید جو ہے, جس چیز کو جو ہے مؤکد کرنا ہو,
تو اس کے لیے قسم کھایا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ان تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قسم جو ہے کھا کر کہا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. یعنی وداع تودیع کہتے ہیں جب کسی مسافر کو آپ جو ہے وداع کریں. وداع جو ہے عربی میں کہتے ہیں کسی مطلب ایک وقتی جو فراق ہوتا ہے, وقتی جو علیحدگی ہوتی ہے, وقتی جو تفریق ہوتی ہے آپس میں, انسان جو الگ ہوتا ہے آپ سے وقتی طور پر, تو اس کو جو ہے وداع کہا جاتا ہے. ما ودعک ربک کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کے رب نے جو ہے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں اور اضافہ کیا ہے. آپ کے مرتبے کو اور آپ کے جو ہے مکانت اور منزلت کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اونچا کیا ہے. وما قلا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض بھی نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض نہیں ہے. قلا یقلی کہتے ہیں عربی میں ناراضگی کو, ناراض ہونے کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ ہی جو ہے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر جو ہے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہی آپ سے ناراض ہے, نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چھوڑا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. یعنی آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمایا کہ یہاں جو مشرکین جو آپ کو مختلف چیزوں کے ذریعے تکلیف دے رہے ہیں, مختلف باتیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں, مختلف طریقوں سے آپ کو ستایا جا رہا ہے, آپ کو جو پریشان کیا جا رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی آنے والی زندگی ہے, یعنی اس کے بعد, یعنی اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو آپ کی آنے والی جو زندگی ہے, اس کے بعد کی جو زندگی ہے آپ کی دنیا کے اندر, وہ آپ کی گزشتہ زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آپ پر جو نعمتیں مکمل کرنے والا ہے, آپ پر جو دین کو مکمل کرنے والا ہے, اور آپ پر جو یہ آخری شریعت نازل فرمانے والا ہے, اور آپ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں جو اونچا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے رکھا ہے, ان تمام چیزیں چونکہ دنیا میں آئندہ آپ کی زندگی کے اندر آنے والی ہیں, اس لیے آپ کی جو گزشتہ زندگی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر آپ کی جو ہے آنے والی زندگی ہے. تو یہ آیت کا جو ہے دوسرا معنی ہے. تو آیت کے پہلے معنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو ہے آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ جو ہے بہتر ہے. تو اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے گا, جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر زہد اختیار کرنے والا, اس دنیا سے دور رہنے والا, اس دنیا کو اپنے پیٹ کے پیچھے رکھنے والا, اور اس دنیا کو حقیر سمجھنے والا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کے باوجود ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا. سبحان اللہ. 3 مہینے تک جو ہے کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. اور پھر ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ صرف کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا. اسی پر جو ان کی زندگیاں بسر ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس دنیا سے منہ موڑنے والے تھے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا. کہا کہ اگر آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکمل جو ہے زندگی دی جائے گی، یعنی جب تک آپ دنیا میں چاہیں رہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ زندہ رہیں تو یہ آپ کے لیے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا اور کہا کہ جو اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کے لیے ہے. آپ جو دنیا میں رہیں، جب تک آپ چاہیں آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں. یا اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں تو آپ جو اختیار کریں. یعنی یا تو آپ جو ہے دنیاوی مزید زندگی کو اختیار کریں یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت کو اختیار کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اختیار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آخرت کو اختیار کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کس حالت میں اور کن کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے؟ جی ہاں، الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہم فی الرفیق الاعلی. الرفیق یعنی اللہ تبارک و تعالی جو اعلی ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سیدھی سادی جو اس دنیا کے اندر ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حصیر پر لیٹے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پر حصیر کے نشان تھے. یعنی ذرا سوچ کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری نعمتیں اور دنیا کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو طلب نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں، اگر آپ بولیں تو ہم حصیر پر کوئی چیز بچھا دیں کہ آپ کو جو ہے تکلیف نہ ہو، آپ کے جسم مبارک پر ان حصیر کے نشانات نہ پڑیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی وللدنیا ما انا والدنیا انما مثلی ومثل الدنیا كراكب ظل تحت شجرة
ثم راح وتركها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ یعنی میں اور دنیا ایسے ہیں جیسے ایک جو ہے مسافر ہے. جیسے ایک مسافر ہے جو آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر درخت کو چھوڑ دے اور وہاں سے نکل جائے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے کہ آدمی یہاں پر جو ہے ایسی چیزیں کرے یا ایسی چیزیں بنائے اور ایسے معلوم ہو کہ جو ہے اس کو یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے سلف میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا کے لیے ایسا عمل کرو کہ تم کو یہاں سے جانا ہے. دنیا کے لیے ایسا عمل کرو کہ تم کو یہاں سے جانا ہے, اور آخرت کے لیے ایسا عمل کرو کہ تم کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے. تو ایسا جو ایک مسلمان کا عمل ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میری مثال جو ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام کرے تھوڑے وقت کے لیے اور جو وہاں سے اس کو چھوڑ کے جو ہے چلا جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مثال ہے. اور پھر ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے. آ کے دیکھا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, نہ آرام کرنے کے لیے اچھا جو ہے بستر ہے, اور دیکھا کہ جو اوپر کچھ چمڑے دباغت کیے ہوئے جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بے اختیار رو پڑے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بے اختیار جو ہے رو پڑے. یعنی ان کے آنکھوں سے جو آنسو آ گئے کہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مشرکین اور یہ قیصر و کسرا یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہے دنیا کے اندر, اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کی جو ہے یہ حالت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا یہ تم کو پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو. تو یہ ایک مسلمان کی نظر ہونا چاہیے, ایک مسلمان کی سوچ ایسی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دے, آخرت کو اپنے سامنے رکھے, اور دنیا جتنا بھی آدمی اس کے اندر کر لے یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے اور زائل ہونے والی ہے. تو ایسے آدمی اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہاں پر قسم کھائی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قسم کھا کر کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کہ اور اللہ تبارک و تعالی کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ ساری چیزیں دے گا یہاں تک کہ آپ جو ہے راضی ہو جائیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا دے گا کہ جو آپ جو ہے راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یعنی یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ما ودعک ربک وما قلی. تو ما ودعک کا کے تعلق سے کیا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہیں چھوڑا بلکہ دنیا اور آخرت جو ہے آپ کے لیے ہے. اگرچہ کہ جو ہے دنیا کے بعد آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, مگر دنیا بھی جو ہے آپ کے لیے ہے اور آخرت بھی آپ کے لیے ہے. دنیا کیسے آپ کے لیے ہے؟ جی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیتوں کے اندر فرمایا, اس کی جو کئی مثالیں ہیں, تو کیسے یعنی دنیا بھی جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کس معنی میں؟ جی جی، یعنی نیک اعمال کے معنی میں، اور جی ہاں، دین کا غالب ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کر کے رہے گا دنیا کے اندر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو دنیا میں غالب کر کے رہے گا، یہی دین جو ہے غالب رہے گا دنیا کے اندر۔ اور پھر اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے کافی مصیبتیں اٹھائی، کافی پریشانیاں اٹھائیں، مگر اس کے باوجود عاقبت کس کے لیے ہے؟ انجام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور نیک لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام کس کا ہوگا؟ یعنی آج اگر پریشانی ہوگی، آج اگر جو مصیبتیں آئیں گی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انجام کس کا ہے؟ غالب جو ہے انشاءاللہ مسلمان ہونے والے ہیں، غالب جو ہے یہ دین ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غالب ہونے والے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما ودعک، تو اس کے مقابل میں کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَمَا قَضَى کے مقابل میں کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا یہاں تک کہ جو ہے آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ جو ہے راضی ہو جائیں گے، آپ جو ہے راضی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا اونچا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر بنایا، یعنی سارے نبیوں کے بلکہ بشر پورے انسانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ خیر الامم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ خیر الامم، یعنی سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں وہ بے انتہا ہیں، وہ جو ہے بے انتہا ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ المقام المحمود۔ المقام المحمود یعنی وہ مقام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے، سارے لوگ جو اس میدان میں کھڑے ہوں گے، یعنی اتنا کھڑے ہوں گے کہ وہ جو پریشان ہوں گے اور پھر جو سورج جو ہے ان سے قریب ہوگا، تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ جو سارے انسانوں کی حالت جو اس وقت کیا ہوگی۔ تو لوگ جو پریشان ہو کر جو ہے کہیں گے کہ ہم کسی نبی کو یا کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو ہمارے لیے شفاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے اور جو ہے ہمارے درمیان جو فیصلہ کر دے۔ تو اس کے بعد لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم کے پاس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے۔ تو سارے انبیاء، یعنی سارے انبیاء میں سے کون ہیں؟ اولو العزم من الرسل، یعنی وہ انبیاء جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء میں سے اختیار کیا ہے، اور پھر ان میں سے بھی کون ہے؟ خلیل الرحمن۔ کون؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کہیں گے؟ یہ سارے لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے ہم جو شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، ہم جو شفاعت نہیں کر سکتے اس مقام پر۔ تو جب ان تمام انبیاء کے بعد
لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے شفاعت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نازل ہو اور جو ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ انا لها کہ میں اس لیے ہوں. یعنی وہ شفاعت جو میرے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس شفاعت کو میرے لیے لکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے, عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. تو اس کو جو ہے المقام المحمود کہا جاتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جس پر اولون اور آخرون, یعنی پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور سارے انبیاء اور سارے رسول اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشک کریں گے, کیونکہ جو ہے یہ وہ مقام ہے جو ساری انسانیت کے لیے, ساری مخلوق کے لیے اس کے اندر جو شفاعت ہے, ساری مخلوق کے لیے اس کے اندر شفاعت ہے. تو یہ اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ عطا کیا, جس کو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم, جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آتی محمدن الوسیلہ. تو وسیلہ کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جو ہے لائق نہیں ہے سوائے جو ہے ایک بندے کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ, اور مجھے امید ہے کہ میں وہ ہوں. تو یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا فرمایا, جو حوض ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نہر الکوثر, یعنی دونوں میں فرق ہے, یعنی حوض جو الگ ہے اور جو ہے نہر الکوثر یہ الگ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں خاص جو ہے سورت نازل فرمائی, کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. الکوثر یعنی یہ وہ نہر ہے جو جنت سے حوض کو جو ہے آتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے وہ نہر جنت سے جو ہے اس کا پانی حوض میں جو پہنچتا ہے. تو یہ جو ہے نہر الکوثر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی شفاعتیں عطا فرمائی ہیں, کئی شفاعتیں. تو اس میں سے ایک شفاعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جو کبائر کرنے والے لوگ ہیں, جو اہل الکبائر ہیں, ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے شفاعت کریں گے. یعنی جب سارے مومنین جنت کے پاس پہنچیں گے, صراط کو جو پار کر کے, یعنی پل صراط کو جو پار کر کے جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہی جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے شفاعت کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے لیے شفاعت کریں گے جو ابو طالب ہیں, ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے, ان کے عذاب کو میں جو ہے تخفیف کے لیے, ان کے عذاب کو کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے جو شفاعت کریں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی, پڑھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یعنی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو جبریل کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی, کہ میری امت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے. آپ کی امت کیا ہوگی, آپ کی امت کی حالت کیا ہوگی قیامت کے اندر, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے پریشان رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا نرضیک فی امتک ولا نسوءک,
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کریں گے اور آپ کو جو ہے ناراض نہیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو یہ بعض چیزیں تھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو جو ہے مبارک فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کہا ہے اور آپ لوگوں نے جو سنا ہے ان کو سمجھنے اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.